چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، قرآن مجید میں بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر ایسے کلمات سے آیت کا آغاز ہوتا ہے، آیت شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہلے ہی حرف کے اوپر ساکن یا تشدید ہے۔ ٹھیک، کیونکہ بات قرآن کی ہو رہی ہے، تجوید پڑھ رہے ہیں، اور تجوید قرآن صحیح پڑھنے کے لیے، اس لیے میں قرآن کی مثال دے رہا ہوں، اللہ کلی طور پہ مثال دی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ عربی زبان میں کبھی کبھی جہاں سے ایک سینٹینس، ایک جملہ شروع ہوتا ہے، تو جملے کے شروع میں جو پہلا شبد ہوتا ہے، جو پہلا حرف ہوتا ہے، جو پہلا اکشر ہوتا ہے، اس کے اوپر یا ساکن ہوتے یا تشدید۔ تو ایسا جملہ کہ جس جملے کے پہلے ہی حرف کے اوپر ساکن ہو یا تشدید ہو، کیسے شروع کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کلمے کے پہلے حرف پر ساکن یا تشدید ہو تو اس کلمے سے آغاز نہیں کیا جا سکتا، اس کلمے سے آپ شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ ساکن تلفظ ہو ہی نہیں پائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ابتدا بساکن اور تشدید محال ہے۔ جس حرف پر ساکن ہو اس سے ابتدا کرنا کیا ہے؟ محال ہے، ہو ہی نہیں پائے گا، ابتدا کر ہی نہیں پائیں گے آپ۔ تو کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کرنا، جس کلمے کے شروع میں ساکن یا تشدید ہو اس سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، ابتدا محال ہے یا مشکل ہو۔ تو کسی طریقے سے اب اس مشکل کو دور کریں گے تبھی تو بات آگے بڑھے گی۔ کیسے دور ہوگی؟ ہاں، اب توجہ رکھیں۔ ابتدا بے ساکن، پہلے یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ابتدا بے ساکن، یہ قاعدہ ہے، محال ہے، محال ہے، مشکل۔ یہ ایک قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ابتدا میں ساکن محال ہے، جس کے شروع میں ساکن ہو اس سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو ابتدا کرنا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ پہلے یہ جو مشکل ہے، محال ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہی حمزہ وصل بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا ہے؟ ابتدا بے ساکن کی مشکل کو دور کرنے کے لیے حمزہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک، ایک بات۔ اب یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ حمزے کی دو قسمیں، حمزہ وصل اور ایک ہے حمزہ قطع۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی؟ حمزہ وصل اور حمزہ قطع، فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حمزہ وصل جب شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، بیچ میں آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا۔ حمزہ وصل شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، اگر درمیان کلام میں یا بیچ میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ قطع ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو۔ سمجھ میں آیا؟ حمزہ وصل شروع میں پڑھا جائے گا، درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا۔ میں خالی اتنا لکھ دیتا ہوں، شروع میں پڑھا جائے گا، درمیان میں
درمیان میں یعنی بیچ میں اگر آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا، رہے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. لیکن حمزہ قتل ہر جگہ پڑھا جائے گا. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک بار پھر دوہراتا ہوں. کبھی کبھی کلام کے شروع میں ساکن ہوتا ہے یا تشدید بھی رکھ لو اسی میں، تشدید. کبھی کبھی کلام کے شروع میں ساکن اور تشدید ہوتے ہیں. تو جس کلام کے شروع میں ساکن یا تشدید ہو اس سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی، اس سے آپ کلام شروع نہیں کر سکتے، وہاں سے آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک؟ تو پڑھنے کے لیے یہ مشکل کو دور کرنا پڑے گا. ٹھیک؟ ابتدا بے ساکن اور ابتدا بے تشدید چونکہ مشکل اور محال ہے، یہاں سے ابتدا نہیں ہو سکتی. اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے حمزہ وصل بنایا گیا ہے تاکہ اس کے شروع میں حمزہ وصل کو لایا جائے اور پھر حمزہ وصل سے جوڑ کے پڑھا جائے. ٹھیک؟ اب یہ جو حمزہ وصل بنایا گیا ہے، یہ حمزہ وصل دو طریقے کا ہوتا ہے. حمزہ وصل کی دو قسمیں ہیں. ایک حمزے کی دو قسمیں، حمزہ وصل اور حمزہ قطع. حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل اس حمزے کو کہا جاتا ہے جو شروع میں ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا. حمزہ قطع شروع میں ہوتا ہے تبھی پڑھا جاتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے کہیں بھی آئے تو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک؟ اتنی بات سمجھ میں آئے؟ جیسے ایک مثال دے دوں، دیکھو شین تے را، اب یہ ساکن ہے، تے پہ زبر ہے اور یہ رے. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتاؤ تو. کیسے پڑھیں گے؟ ساکن نہیں پڑھ پائیں گے بھائی. یا تے اس پہ تشدید، خیر زال اور واو. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتاؤ. لوگ نہیں پڑھ پاؤ گے. جس کلمے کے شروع میں ساکن اور تشدید ہوگی آپ اسے نہیں پڑھ پاؤ گے. پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے اس کو؟ نہ، پڑھنا تو پڑے گا نا. کیسے پڑھیں گے؟ اسی کے لیے، اسی کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصل بنایا گیا. اس کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے. یہ حمزہ وصل آ گیا، زیر دے دیا. اب اس کو جوڑ کے اس میں پڑھ دو، کیا ہو جائے گا؟ اشترا. یہاں حمزہ وصل چلے آئے اور دیکھو کیا ہو گیا؟ اتقیدو. پڑھا لیا آپ؟ اگر حمزہ وصل نہیں ہوتا تو نہیں پڑھ پاتے. تو جس کلمے کے شروع میں ساکن ہو یا تشدید ہو اس کلمے سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اسی لیے حمزہ وصل لایا گیا ہے تاکہ ساکن والے اور تشدید والے کلمے سے آغاز کیا جا سکے. قرآن مجید میں چونکہ الف اور حمزہ وصل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کیسے آپ پہچانو گے کہ یہ الف ہے یا حمزہ وصل ہے؟ قرآن مجید میں حمزہ وصل اور الف میں فرق رکھنے کے لیے ایک علامت بنائی گئی ہے. جہاں کہیں بھی حمزہ وصل آپ کو دکھے گا اوپر چھوٹا سا ساد بنا ہوگا ایسے. یہ ساد علامت ہے حمزہ وصل. ٹھیک؟ تو جہاں کہیں بھی یہ ساتھ دکھائی دے سمجھ جائیے کہ یہ حمزہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ حمزہ قطع ہے یا الف ہے.
اب چلیں ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں جو کتاب میں آپ کے لکھا ہے. کتاب میں دیکھو، جس جگہ حمزہ وصل ہو اس جگہ سے کس طرح تلاوت کی ابتدا کریں. غلط لکھا ہے کتاب میں، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس جگہ سے کس طرح، خالی لکھا ہے اس جگہ سے طرح تلاوت کی ابتدا کریں. چلیں، ایسے کلمات کہ جو ساکن یا تشدید سے شروع ہوتے ہیں ان کا تلفظ کرنا مشکل ہے. جس کلمے کے شروع میں ساکن یا تشدید ہوگا آپ اس کو تلفظ نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی ناممکن ہے. خاص کر عربی زبان میں ایسے کلمات کو نہیں پڑھا جا سکتا. جیسے کتاب میں آپ کی مثال دی ہے، شین تے غ اور الف مقصورہ نہیں پڑھ پائیں گے چونکہ شین جو پہلا کلمہ ہے اس پر ساکن ہے. اسی طریقے سے تخذو ہے نا، میں نے تو تے پہ زبر دے دیا اس لیے، ویلا تشدید ہے، نہیں پڑھ پائیں گے اس کو بھی. سرنی میں نون شروع میں ہے اس پہ بھی ساکن ہے، نہیں پڑھ پائیں گے آپ. تو اب چونکہ ان کلمات کے شروع میں ساکن یا تشدید ہے اور ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے بلکہ محال ہے، نہیں پڑھ سکتے، لہذا اس طریقے کے کلمات کو آسانی سے پڑھنے کے لیے حمزہ وصل کا سہارا لیا جاتا ہے، حمزہ وصل سے مدد لی جاتی ہے. اب یہاں سے حمزہ وصل کے بارے میں بتائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصل ایک طرح کا الف ہے، یہ بھی الگ الفی کی طرح ہوتا ہے، الف جیسا ہی ہے، جو ایسے کلمات کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر ساکن ہو یا تشدید ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حمزہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں ساکن یا تشدید ہو. یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایسی جگہ رک جائے، آپ ایسی جگہ پہ رک گئے کہ جس کے بعد ساکن یا تشدید ہے، اب آگے بڑھنا ہے، کیسے پڑھو گے؟ وہاں حمزہ وصل ڈالا جائے گا، حمزہ وصل کی مدد سے آگے بڑھا جائے گا. اب کہیں اگر جملے کے درمیان میں حمزہ وصل ہو تو اس کو پڑھا نہیں جاتا. حمزہ وصل اگر جملے کے بیچ میں ہو تو اسے نہیں پڑھا جاتا، اور اگر حمزہ وصل جملے کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے. جیسے ان اللہ اب یہ حمزہ وصل ہے، بیچ میں آ گیا ہے نا. ان اللہ اشترى، کیا پڑھیں گے؟ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ حمزے کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بیچ میں آ گیا. لیکن اگر ابھی یہ نہ ہوتا اور یہ شروع میں ہوتا تو پڑھا جاتا. کہتے ہیں اشترى. بات سمجھ میں آئی؟ لہذا حمزہ وصل جب بیچ میں ہوتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا، اور جب شروع میں ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. یا دیکھیں ایک مثال اور دی ہے، ربی یہ حمزہ وصل ہے. رب انصرنی، کیا ہے؟ رب انصرنی. اب چونکہ یہ بیچ میں آ گیا اس لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے، اگر یہی ابھی شروع میں آ جائے تو پڑھا جائے گا انصرنی. ٹھیک. ہاں، تو حمزہ وصل کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حمزہ وصل اگر شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، بیچ میں آئے گا تو
نہیں پڑھا جائے گا۔ کہہ رہے کہ اکثر قرآن مجید کے نسخوں میں حمزہ وصل پر ایک چھوٹا سا صاد لکھا ہوتا ہے۔ اکثر جو قرآن ہمارے پاس ہوتے ہیں ان قرآنوں میں جہاں حمزہ وصل ہوتا ہے اس پر ایک چھوٹا سا صاد بنا دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا سمجھ سکے کہ یہ حمزہ وصل ہے۔ اب یہاں مثال دیا ہے کہ شروع میں ہوگا تو پڑھا جائے گا، بیچ میں ہوگا تو نہیں پڑھا جائے گا، جیسے ان اللہ اشترا۔ اب یہاں دیکھیں اشترا میں جو حمزہ آیا ہے وہ بیچ میں آیا ہے، اسی لیے نہیں پڑھا گیا ان اللہ اشترا۔ لیکن اگر ان اللہ کو ہٹا دیا جائے اور اشترا کے شروع میں حمزہ آ جائے تو پڑھا جائے گا اشترا۔ یا الذین اتخذوا، اب یہ الذین اور اتخذوا کے بیچ میں حمزہ آ گیا تو اب حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا الذین اتخذوا۔ لیکن اگر الذین کو ہٹا دیا جائے تو ابھی اتخذوا کا حمزہ شروع میں آ جائے گا تو پھر کیا پڑھا جائے گا اتخذوا۔ رب انصرنی، اس کو پڑھیں گے انصرنی، ٹھیک۔ اب ایک اہم بات، قرآن مجید میں حمزہ وصل کے اوپر یہ چھوٹا صاد تو بنا ہوتا ہے لیکن کوئی حرکت نہیں ہوتی، زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، پھر مشکل ہو گئی۔ ابھی تو ہم اسی لیے لائے تھے حمزہ وصل کو کہ جس کلمے سے ہمیں شروع کرنا تھا اس پر ساکن تھا، ہم حمزہ وصل لائے تھے کہ ساکن والے کو پڑھ سکیں۔ اب حمزہ وصل میں بھی حرکت نہیں ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ کہا حرکت ہوتی ہے لیکن پڑھنے والے کو حرکت دینی پڑتی ہے۔ کیا ہے؟ پڑھنے والے کو حرکت دینی پڑتی ہے۔ خود قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو کہ حمزہ وصل کے اوپر کوئی حرکت ہو۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی حمزہ وصل دکھے گا تو وہ بغیر حرکت کے دکھے گا، نہ اس پر زبر ہوگا، نہ زیر، نہ پیش۔ تو اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حمزہ وصل جس پر کوئی حرکت نہیں ہے ہم کون سی حرکت دے کے پڑھیں گے؟ زبر دے کر پڑھیں گے، زیر دے کے پڑھیں گے یا پیش دے کے پڑھیں گے؟ اس لیے کہ جب تک حرکت نہیں دیں گے تو نہیں پڑھ پائیں گے نا، تو اب کون سی حرکت دے کر کے پڑھیں گے؟ اب یہ اہم بحث آئے گی، اور اب جو بحث آنے والی ہے حمزہ وصل پہ کون سی حرکت دے کر کے ہم کو پڑھنا ہے، ٹھیک، وہ بہت ہی توجہ والی بحث ہے، دقیق بحث ہے۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی دقت کی ضرورت ہے۔ اس بحث کو انشاءاللہ کل ہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے، ٹھیک۔ کہہ رہے کہ قرآن مجید میں معمولاً حمزہ وصل پر فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش نہیں لکھا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ قرآن میں جو حمزہ وصل ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ قاری قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ حمزہ وصل کے قانون کو جانتا ہو۔ اب یہاں قانون بتایا جائے گا آپ کو، ایک حمزہ وصل کا قانون بتایا جائے گا کہ حمزہ وصل کو کون سی حرکت دے کے پڑھنی ہے تاکہ اس کے مطابق قرآن کی آیات کو پڑھ سکے۔ اب یہ جو حمزہ وصل ہے وہ کبھی اسم کے شروع میں آتا ہے، کبھی فعل کے شروع میں آتا ہے، کبھی حرف کے شروع میں آتا ہے۔ حمزہ وصل پہ کہاں پہ کون سی حرکت دی جائے گی اس کو انشاءاللہ کل۔ ابھی فی الحال آج جو مختصر سی بحث پڑھی گئی ہے اس کو آپ لوگ ذہن نشین کیجئے۔ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں جلدی سے 3-4 لائن میں۔ ایسے کلمات کہ جن کے شروع میں ساکن یا تشدید ہو
اس سے قراءت کی ابتدا نہیں ہو سکتی. لہذا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے حمزہ وصل کا سہارا لیا جاتا ہے، حمزہ وصل کو بنایا گیا ہے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات، یہ جو حمزہ ہے یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، حمزہ وصل اور حمزہ قطع. حمزہ وصل ایسا حمزہ ہے کہ جو شروع میں ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے تو پڑھا. حمزہ قطع جہاں کہیں بھی ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک، اب یہ ہو گیا. اب آخری بات، حمزہ وصل جو قرآن میں ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں، زیر زبر پیش نہیں ہوتا. تو اب سوال یہ کھڑا ہوگا کہ جب حمزہ وصل پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کہا حرکت آپ کو دینی ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ ہم کون سی حرکت دیں گے؟ کہا اس کا قاعدہ ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ آپ کو کون سی حرکت دینی ہے، کہاں پہ. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حمزہ وصل کہاں آیا ہے. اب وہ قاعدہ کل بتایا جائے گا. اس لیے کہ حمزہ وصل پہ بھی جب تک حرکت نہیں دیں گے پڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منمانی تو نہیں ہے نا کہ آپ زبر دے کے پڑھیں، میں زیر دے کے پڑھوں اور یہ پیش دے کے پڑھیں، تو سب کی قرات تو الگ الگ ہو جائے گی. اس لیے قاعدہ بتایا گیا ہے کہ حمزہ وصل کو کہاں پر کون سی حرکت دینی ہے، وہ قاعدہ جاننا ضروری ہے. اگر قاعدہ نہیں جانو گے حمزہ وصل پر حرکت دینے والا تو پھر مسٹیک کرو گے، غلطی کرو گے پڑھنے میں. ٹھیک، لہذا حمزہ وصل پہ کون سی حرکت دے کر کے پڑھنا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے.